السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ کورس شرح معنی الطاغوت، طاغوت کا معنی کیا ہے، طاغوت کسے کہتے ہیں، کون لوگ ہیں طاغوت، اور طاغوت کے سلسلے میں علماء کے جو اقوال ہیں ان اقوال کی روشنی میں الحمدللہ ہم نے بہت کچھ معلومات اللہ کے فضل سے سیکھ لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اس کورس میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے دین پر قائم رکھے، دین کی خدمت کرنے، دین کی نشر و اشاعت کرنے، لوگوں تک اس دین کو پہنچانے کی توفیق دے۔ چند سوالات تھے، آئیے دیکھتے ہیں جو شیخ سے سوال کیا گیا اور اس کا جواب جو انہوں نے دیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ شخص ما حکم من لدیہ قابلیہ لما یسمى معادیل فی الامم المتحدہ، کیا حکم ہے ایسے شخص کے پاس فیصلے لینے کا جسے اقوام متحدہ میں منصف یا عادل یا صلح کروانے والا کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو عالمی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، عالمی جو کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ ہے، اس کورٹ میں فیصلے کروانے کا حکم کیا ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کہ مسلمان کے پاس شریعت ہے، قانون ہے اللہ کا، اللہ رب العالمین کا قانون کافی ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کافی ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے کسی عالمی کورٹ میں جانے کی یا کسی پنچایتی کورٹ میں جانے کی یا قبائلی فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے پاس ایسا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو قانون کیا ہے، تمام تر قوانین سے کیا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، کسی اور قانون کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو۔ اللہ رب العالمین نے اتنا واضح، اتنا صاف، اتنا شفاف قانون دیا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ شریعت جو اللہ نے دی ہے مسلمانوں کو، وہ شریعت کافی ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اسلامی حکومتوں میں آپ دیکھیں، شیخ نے اپنے ملک کے اعتبار سے کہا کہ ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر نکڑ پر شرعی عدالتیں موجود ہیں، شرعی کورٹ ہیں، اس کورٹ میں جا کر کے آدمی اپنے فیصلے لے سکتا ہے۔ تو کہہ رہے فالواجب التحاکم الی شرع اللہ، واجب کیا ہے ایک مسلمان پر کہ وہ اللہ کی شریعت سے فیصلے لے، اللہ رب العالمین کی شریعت کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو تسلیم کرے۔ اختلاف ہو جائیں، تضاد ہو جائیں، آپسی معاملات میں کہیں انبن ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف رونما ہو جائے، کئی آراء اور کئی اختلاف ہو جائیں، کئی افکار آ جائیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ تسلیم کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے اس فیصلے کو تسلیم کر لے، کسی کورٹ کچہری یا کسی پنچایت یا کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک آپس میں صلح کی بات ہے، آپس میں اصلاح کی بات ہے، آپس میں اتفاق کی بات ہے، دو گروہوں میں، تو کہتے ہیں والاصلاح بینہم بالعدل مع تراضیہم من غیر اکراہ، آپسی صلح کے ذریعے سے دونوں فریقین راضی ہوں، بغیر زبردستی کیے ہوئے، بغیر زور ڈالے ہوئے، بغیر ان پر زیادتی کیے ہوئے، دونوں فریقین آپس میں راضی ہو کر کے صلح کر لیں، شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلح جائز بین المسلمین، صلح مصالحت کروانا
مسلمانوں کے درمیان یہ جائز ہے. آپ دو جماعتوں میں مصالحت کروا دو، اتفاق کروا دو، دونوں کو ملا دو، لیکن کیسے؟ شریعت کے اعتبار سے، شرعی قانون کے اعتبار سے، کہ دونوں فریقین راضی ہوں. ایسا نہ ہو کہ پنچایت بلا کر کے کسی فریق پر، کسی جماعت پر دباؤ ڈال کر کے اسے راضی کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اصلاح کا کام جو ہے، یعنی ملانے کا جو کام ہے، وہ کام دونوں فریقین کے آپسی رضا مندی سے ہونا چاہیے. ان میں سے کسی فریق پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی جماعت پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی جماعت پر فوکس نہیں کرنا ہے، اسے دباؤ میں نہیں لا کر کے راضی کرنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ ہی یہ کہا جائے کہ نہیں پنچایت کا یہ فیصلہ ہے، یہ تم کو ماننا پڑے. ہوتا ہے ایسا، بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پنچایت کے فیصلے کو لا کر کے تھوپ دیا جاتا ہے اور اسے مجبور کر دیا جاتا ہے. جو فریق مضبوط ہوتا ہے اس کی طرف سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارہ کمزور ہے اسی کو دبا کر کے اسے مجبوراً اس فیصلے کو تسلیم کرنے پر کیا ہے، زبردستی کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے ایسا بالکل کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے. شریعت اسلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں فریقین آپس میں راضی ہیں اور دونوں کی رضا جوئی سے آپس میں اتحاد اور آپس میں صلح کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جاہلیت کے اعتبار سے، زمانے جاہلیت میں جیسے قبائلی فیصلے کیے جاتے تھے، پنچایتی فیصلے ہوتے تھے، زبردستی اس فیصلے کو تھوپا جاتا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہی کیا ہے، طاغوت ہے. یہی کیا ہے، طاغوت ہے. طاغوت میں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے زبردستی پنچایتی فیصلے، قبائلی فیصلے، حکومتی فیصلے یا عالمی فیصلے کے اعتبار سے اس کے اوپر کیا ہے، زبردستی بنائی جاتی ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے، دباؤ ڈال کر کے اسے اس فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. دوسرا سوال کیا گیا، هل يجب بغض اہل الکبائر، کیا کبیرہ گناہ کرنے والوں سے بغض کرنا یہ واجب ہے؟ وَإِن كَانُوا مِنَ الْأَقَارِبِ، اگر وہ قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہوں اور کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں تو کیا ان سے بغض واجب ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ. شیخ نے جواب دیتے ہوئے پہلے اللہ رب العالمین کا یہ قول ذکر کیا اور کہا لا تجد قوما، تمہیں کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو محبت کرے اس شخص سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، عداوت کرتا ہو، ولو کانوا آباہم، گرچہ وہ ان کے آبا کیوں نہ ہو، ان کے کیا ہو، والد ہی کیوں نہ ہو، ان کے آبا و اجداد میں سے کیوں نہ ہو. تو شیخ کہہ رہے حل ہونا کہ اقرب من الاب، کیا کوئی باپ سے بھی زیادہ قریب ہو سکتا ہے، ابا سے بھی زیادہ قریبی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ومن الاب والابن، بیٹے سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ جب باپ اللہ کا دشمن ہو، بیٹا اللہ کا دشمن ہو، اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ کوئی قریبی رشتہ دنیا میں ہے نہیں. اگر باپ دشمن ہے اللہ کا، بیٹا اللہ کا دشمن ہے، تو ہمارا دشمن ہے. ہم اس سے برات کا اظہار کریں گے، ہم اس سے اپنی برات کا، لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، تم اللہ کے دشمن ہو، اس لیے تم سے میں محبت نہیں کر سکتا، تم سے میں محبت نہیں کر سکتا، تم دشمن اللہ کے ہو، اس لیے تمہارے تعلق سے ہمارے دل میں کیا ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کیونکہ تم اللہ کے دشمن ہو. یہاں یہ نقطہ ہونا چاہیے کہ یہ دشمنی جو ہے، یہ دشمنی محض کفر کی بنیاد پر ہے، ورنہ ذات کی بنیاد پر دشمنی نہیں ہے. اگر وہی شخص اللہ والا ہو جائے، اگر وہی شخص کلمہ توحید پڑھ لے تو وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی ہے، ہماری محبت اس کے لیے واجب ہے، ہمارے دلوں میں اس کے تئیں ہمدردی، اس کا سپورٹ، اس کا تعاون کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر واجب ہو جائیں گی. لیکن چونکہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے اس سے برات کرنا
جیسا کہ ہم نے ابراہیم کی سنت پڑھی ہے اور امام الانبیاء کی سنت، دیگر انبیاء کی سنت ہم نے پڑھی ہے کہ کفار سے لا تعلقی کا اظہار، برات کا اظہار انہوں نے کیا، اور اپنی ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، توحید کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ہم موحد ہیں، لہذا ہماری اور آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی، ہماری اور آپ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ تم اللہ کے دشمن ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں الحمدللہ الذی لا یحمد علی مکروہ سوا، یہ الحمدللہ الذی لا یحمد علی مکروہ سواہ، یہ جملہ لا یحمد علی مکروہ کی مکروہ پر اس کے علاوہ کسی کی حمد و ثنا بیان نہیں کی جائے گی، یہ جملہ اضافہ کرنا الحمدللہ الذی کے ساتھ اسے ملانا کیسا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ دین کے اندر وہی بات کہو گے جو ثابت ہے۔ الحمدللہ الذی علی الحمدللہ علی کل حال کہنا صحیح ہے، آدمی عبادت سمجھ کر کے کہے اس میں کوئی اور چیز ملا لے تو کیا یہ ہے؟ یہ کہنا یہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ دین سمجھ کر کے کوئی چیز ایجاد کر لو تو وہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، گویا کہ انسان دین میں خلل مان رہا ہے، دین میں کمی مان رہا ہے، دین کو ناقص مان رہا ہے، تبھی جا کر کے وہ ایسی چیزیں ایجاد کرا، کیونکہ ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟ شریعت نے جتنا ہم سے کہا ہے اتنا ہے، یہ ہم مکلف ہیں، اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، نہ تو اصل چیز میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ تو اس کی کیفیت میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ تو تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ تو حیت میں، شکل و صورت میں اضافہ کر سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ دعا کی جو کیفیت ہے اسی کیفیت میں دعا مانگنی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم ہر نماز کے بعد یا ہر اذان کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے، درود بھیجنا کیا ہے؟ سنت ہے، یہ بہترین عمل ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ درود بھیجیں گے، جیسا کہ لوگ بھیجتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ کیا یہ طریقہ یہ عبادت ہے؟ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا عبادت ہے، اور کیا یہ عبادت ثابت ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ ثبوت کے لیے، عبادت کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں ہے کوئی اس کی۔ ایسے ہی دعا عبادت ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب کہے کوئی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا اٹھا کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو شیخ سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص یہ اضافہ کر دے لا یحمد علی مکروہ سواہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کوئی اصل ہے، گرچہ بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد اسے انجام دے رہی ہے، کیا سب کے سب غلط ہے؟ اللہ کے بندے، کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے تعداد یہ کافی نہیں ہے، تعداد دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ کہا ہے کہ اکثر لوگ جاہل ہوں گے، اکثر لوگ فاسق ہوں گے، اکثر لوگ کافر ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے، قلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے۔ اہل حق کی تعداد کم رہے گی، جنت میں جانے والے لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے، جہنم میں جانے والے لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ تو تعداد یہ دلیل نہیں ہے کسی چیز کے صحت کے لیے، کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے تعداد یہ دلیل نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی عمل جو شریعت کے خلاف کرنے والے لوگوں کی تعداد لاکھاں ہے، کروڑاں ہے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز صحیح ہے؟ قطعاً دلیل نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قرآن کریم میں اللہ نے کہا۔ ایک سوال پوچھا گیا من هم الصوفیہ، صوفیہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ موجود ہیں ابھی بھی؟ صوفیہ کون ہیں؟ کیا صوفیہ ابھی موجود ہیں؟ صوفیت کے تعلق سے ہم لوگ بارہا سنتے چلے آئے صوفی صوفی، صوفی کون لوگ ہیں؟ تصوف جس کو کہتے ہیں، تصوف، اس سلسلے میں کئی کتابیں ہیں، اگر آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھیے تصوف تاریخ و حقائق، تصوف یعنی تصوف کی تاریخ کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، صوفیت کیا چیز ہے،
علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے اردو میں. ایسے ہی تصوف دین یا بے دینی، تصوف دین ہے یا بے دینی ہے، یہ کتاب عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کی، عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، یہ بھی نیٹ پر موجود ہے. تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ کتاب کیا ہے؟ تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں. محمد ابن جمیل زینو کی کتاب ہے تصوف کی حقیقت. تصوف کی حقیقت، یہ کتاب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی ہے. اس کا ترجمہ عبد الرزاق ملیح آبادی نے کیا ہے اور اس کی نظر ثانی کی ہے خالد سیف نے. ایک کتاب ہے اہل تصوف کی کارستانیاں، اہل تصوف کی کارستانیاں، عبد الرحمن عبد الخالق کی کتاب ہے. انہی کی ایک کتاب ہے افکار صوفیہ، یعنی صوفی فکر کتاب و سنت کی روشنی میں. یہ چند کتابیں ہیں جو آپ کو تصوف کی حقیقت بیان کریں گے. تصوف ہے کیا چیز، صوفیت کیا ہے، صوفی کون لوگ ہیں اور ان کا وجود کب عمل میں آیا. آئیے، شیخ سے سوال کیا گیا تھا صوفی کون لوگ ہیں. شیخ نے جواب دیا کہ اصل میں صوفی عبادت گزار لوگ جو عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عبادت میں، پرہیزگاری میں خوب محنت کرتے تھے، دنیا سے کٹ کر کے، دنیا سے الگ ہو کر کے. اصل چیز کیا ہے؟ دنیا میں رہ کر کے عبادت کرنا ہے، دنیا سے کٹ کر کے عبادت نہیں کرنا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو کر کے کہیں چلے جاؤ، اکیلے کہیں بیٹھ کر کے، کہیں اپنا ایک کٹیا بنا لو، وہیں بیٹھ کر کے عبادت کرو. نہیں، انہی سماج میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ کے دین کی تطبیق کرنی ہے، اللہ کے دین کو پریکٹیکل کرنا ہے، یہیں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے. لیکن صوفیہ کیا ہے؟ عبادت گزار لوگ تھے، پرہیزگار تقوی شعار لوگ تھے. دنیا سے کٹ کر کے یہ عبادت و بندگی میں ابتدائی دور کی بات ہے، ابتدائی دور کی بات ہے. یہ ابتدا میں ایسے لوگ تھے. کہہ رہے ہیں کہ وَكَانُوا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ، ابتدا میں یہ لوگ استقامت پر تھے، دین پر قائم تھے. لیکن کیا تھا ان کا عمل؟ جو تھا یہ عمل دنیا سے کٹ کر کے، الگ ہو کر کے، تنہا ہو کر کے عبادت کرنا، یہ غلط تھا. یہ کیا ہے؟ یہ غلط تھا. یہ امر، یہ عمل یا یہ ان کا معاملہ، یہ صحیح معاملہ نہیں تھا. اور بھی بہت ساری خامیاں ان کے ہاں تھی. عبادت تو کرتے تھے، لیکن کیسے کرتے تھے؟ انداز کیا تھا؟ طریقہ کیا تھا؟ دنیا کو چھوڑ کر کے، الگ ہو کر کے، اپنا ایک دنیا بنا کر کے وہاں جا کر کے عبادت کرنا. اور بھی بہت ساری کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں. وَلَكِنْ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ شِرْك، لیکن اس زمانے میں، شروع میں جب صوفیت کا وجود ہوا، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں ان کے ہاں شرک نہیں تھا، شرک نہیں تھا. اور نہ ہی ان کے ہاں غلو تھا. غلو سمجھتے ہیں؟ غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اس کے درجے سے بلند کر دینا، اٹھا دینا، اس کا جو مقام ہے اس مقام سے اونچا اٹھا دینا، یا اسے اس کے مقام سے گرا دینا. افراط اور تفریط دونوں غلو میں داخل ہے. لا تغلو فی دینکم، اے لوگو اپنے دین میں غلو مت کرو. ایاکم والغلو، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے لوگو غلو سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے. انہوں نے اپنے نبیوں کے تعلق سے، اپنے اولیاء کے تعلق سے، اپنے بزرگوں کے تعلق سے، درویشوں کے تعلق سے انہوں نے غلو کیا، انہیں ان کے مقام سے اونچا بڑھا دیا. دیکھیے یہود نے کیا کیا؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض نے اللہ ہی بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ غلو کا نتیجہ ہے. ایسے ہی اس امت کے لوگوں نے اپنے اولیاء کے تعلق سے غلو کیا، اپنے بزرگوں کی شان میں غلو کیا، یہاں تک کہ اسے الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا. اور امام الانبیاء کی شان میں بھی بہت سے لوگوں نے غلو کیا. اور حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب نے منع کیا، لا تغلو، لا تغلو، غلو مت کرو. آخری وقت میں امام الانبیاء کہتے تھے ایاکم الغلو، ایاکم الغلو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر نصرانیوں پر، انہوں نے غلو کرتے ہوئے اپنے نبیوں کی شان میں قبروں کو مسجد بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے کہا تھا لا تطرونی، مجھے ایسا مت بڑھا دینا، میری شان میں غلو مت کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ مسیح کی شان میں غلو کیا۔ تو غلو کیا ہے؟ یہ غلو یہ بہت ساری برائیوں کو کیا کرتا ہے؟ جنم دیتا ہے۔ غلو کی شکل میں انسان شرک تک پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کے اعمال میں دوسروں کو ساجھیدار بنا دیتا ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں لیکن صوفیوں کے یہاں پہلے غلو نہیں تھا ان کے یہاں، لیکن جیسے جیسے صوفیت ترقی کرتی گئی، جیسے جیسے اس کے اندر تطور آتا گیا، انہیں جیسے جیسے مقام ملتا گیا، آگے بڑھتے گئے یہ لوگ، تو کیا ہوا؟ شرک داخل ہو گیا، اس میں کفر داخل ہو گیا، یہاں تک کہ وصاروا یعتقدون، یہاں تک کہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ ان العارف باللہ، کہ اللہ کو جاننے والا، الذی عرف اللہ، جو اس نے اللہ کو جان لیا، وصل الی اللہ، وہ اللہ کو پہنچ گیا، وہ اللہ کو پہنچ گیا، نعوذ باللہ۔ عارف باللہ جو ہے اللہ کو پہچاننے والا، وہ اللہ کو پہنچ گیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ ہے ایسے عقیدے سے، اللہ کی پناہ ہے ایسے عقیدے سے، ایسے نظریے سے، ایسے خیال سے۔ کہہ رہے ہیں کہ عارف باللہ جو ہے وہ اللہ کے درجے کو پہنچ گیا، لیس بحاجت الی اتباع الرسول، اسے رسول کی پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اسے رسول کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا بھی مرحلہ ان کے ہاں آتا ہے، صوفیوں کے ہاں ایسا بھی مرحلہ آتا ہے، بریلویوں کے ہاں، قبر پرستوں کے ہاں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ آپ جان لیجئے جو بھی سنت سے انحراف کرے گا اسے ایسے ہی دن دیکھنے ہوں گے، کیونکہ سنت سے روگردانی کا نتیجہ یہی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا السنت سفینۃ نوح، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسے ہے، نوح کی کشتی کے مانند ہے، جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے سب کے سب کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، ایسے ہی سنت پر جو سوار ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ من رکیبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا، نوح کی کشتی پر، وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ کیا ہو گیا؟ غرقا، وہ ڈوب گیا۔ ایسے ہی جو لوگ سنت کو چھوڑ دیں گے وہ ڈوب جائیں گے، انہیں یہی دن دیکھنا ہوگا، وہ نہ جانے کن کن آستانوں پر، کن کن مزاروں پر، کن کن خانقاہوں پر جا کر کے ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ توحید کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہم ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں، ہماری یہ پیشانی اگر جھکتی ہے تو رب العالمین کے سامنے جھکتی ہے، ہم اگر مانگتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہم اگر امید لگائے ہوئے ہیں تو اپنے خالق کائنات سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ہم مانتے ہیں رازق وہی ہے، وہی پالنہار ہے، وہی دینے والا ہے، مصیبتیں وہی ٹالتا ہے، تکلیفیں وہی دور کرتا ہے، اولاد وہی دینے والا ہے، رزق وہی دینے والا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن یہاں یہ نظریہ ہے صوفیوں کے ہاں کہ اللہ کو پہچاننے کے بعد انسان اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کے مقام کو پہنچ گیا ہے، اب اسے نبی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے لے رہا ہے، اور وہ جیسا چاہے لوگوں کو حکم دیتا رہے، لوگوں کو روکتا رہے، لوگوں کو اپنی اطاعت و بندگی کی طرف بلاتا رہے۔ یقولون، کہتے ہیں المرید مع شیخہ، مرید جو ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے میت اپنے غسل دینے والے کے ساتھ، میت کو غسل دینے والا، مردے کو غسل دینے والا جیسا چاہے اس کو یہاں کرے، وہاں کرے، یہاں کرے، میت ہے، اس سے کیا پرواہ ہے، اس کو کیا فکر ہے، اس کو کہاں ہلا ڈلا جا رہا ہے، کہاں اٹھایا بیٹھایا جا رہا ہے۔ ویسے کہہ رہے ہیں کہ مرید جو ہے شیخ کے ساتھ ایسے ہی ہے، شیخ جیسا چاہے اس کو چلائے، جہاں چاہے لے جائے، جیسا چاہے لے جائے، لا یعترض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے وہ۔ یقبل منہ ای شیء یأمرہ،
جو کچھ بھی حکم دے گا شیخ مرید کو اس کو تسلیم کرنا ہے. اس حد تک تصوف پہنچ گیا, اس حد تک تصوف پہنچ گیا. اور یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے, یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے, اللہ کی پناہ ہے. بلکہ تصوف نے ترقی کر کے وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے, گڑھ لیا. وحدت الوجود کا مطلب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, بِأَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ لِلَّهِ, کائنات پوری اللہ ہے. کائنات میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہو اللہ ہے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ من ذالک. وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ انقسام, کوئی تقسیم نہیں ہے. خالق مخلوق اس کو کوئی تقسیم نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے فلاں خالق ہے فلاں مخلوق ہے, یہ تقسیم نہیں ہے. سب کچھ اللہ ہے. کل شیء, جو کچھ بھی آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کائنات کے اندر, اور جو آدمی کہتا ہے یہ خالق ہے یہ مخلوق ہے, مشرک. وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے. ان کے ہاں توحید کا معنی ہی یہی ہے کہ ان الکون کلہ للہ, کائنات پوری سب اللہ ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہے. وَأَنَّ كُلَّ مَنْ عُبِدَ شَيْئًا فَهُوَ قَدْ عَبَدَ اللَّهِ, جس نے کسی بھی چیز کی کائنات میں عبادت کی اس نے گویا اللہ کی عبادت کی. اس نظریے کے اعتبار سے بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ, پتھروں کی عبادت کرنے والے لوگ, درختوں کی عبادت کرنے والے لوگ گویا کہ سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی عبادت کر رہے ہیں, سب کائنات میں موجود چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں. اس لیے کائنات تو پوری اللہ ہے, اللہ کا مظہر ہے یہ پورا کائنات, اللہ ہے کائنات سب کچھ. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ ہے کس کا؟ تصوف کا. یہ تصوف کا عقیدہ ہے. تصوف میں ابن عربی ہے, حلاج ہے, طلسمانی ہے, ابن سبعین ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب طاغوت ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ طاغوت ہیں. انہوں نے اس حد تک پہنچا دیا لوگوں کو, کفر کے انتہائی گھٹیا درجے تک لوگوں کو انہوں نے پہنچا دیا. آپ دیکھیں والصوفیۃ الان, جو آج کل صوفی ہیں ان کی اکثر عبادتیں کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. اس میں کوئی بھی چیز آپ کو سنت نہیں ملے گی, سنت آپ کو نظر نہیں آئے گی. بدعت ہی بدعت ہے. بدعت پر چلتے ہیں, بدعت پر اٹھتے بیٹھتے ہیں, بدعت کا عمل کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, وہ بھی بدعت ہے سب. جو کچھ بھی ان کو حکم ان کے علماء دیتے ہیں, ان کے بزرگ دیتے ہیں, ان کے جو شیخ دیتے ہیں, وہ سارے کی ساری بدعت ہیں. الواجب اننا فانہم یفعلون لا یقولون, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا, بلکہ وہ کہتے ہیں رسول کی اتباع تو عام لوگوں کے لیے ہے, ہم تو خاص لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں. خاص لوگ کون ہیں؟ یہی جو ان کے پیر ہیں, بزرگ ہیں, مرید ہیں, ان کے جو شیوخ ہیں, طریقت ہیں, یہ سارے جو ان کے نام ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص لوگ ہیں. رسول کی اتباع عموم کے لیے, عام لوگوں کے لیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, انہی میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اذا وصل الى حد من المعرفہ, جب آدمی معرفت کے درجے کو پہنچ جائے, معرفت کے درجے کو پہنچ جائے, فلیس علیہ تکالیف, تو اس پر کوئی تکلیف نہیں, شریعت کا کوئی بھی حکم اس کے اوپر اب لازم نہیں ہے, وہ جو چاہے کرے. لا علیہ صلاۃ, اس پر کوئی نماز نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھو مزاروں پر رہنے والے لوگ ہیں, خانقاہوں مزاروں پر جو رہنے والے ان کے پیر ہیں, ان کے جو ذمہ داران ہیں, جو شیخ ہیں, شیوخ ہیں, ایک درجے کو پہنچتے ہیں ان کے اوپر نماز روزہ کچھ نہیں ہے. لا صلاۃ ولا صوم ولا حج, احکام تکلیفیہ ختم ہو گیا ان سے, کیونکہ وہ عارف باللہ اب پہنچ گئے, ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ گئے, ان کا درجہ وہاں تک ہو گیا. لأنه وصل ولا يحرم عليه شيء, اس پر کچھ حرام بھی نہیں ہے, زنا کرے, لواطت کرے, کچھ بھی کرے, کیونکہ تکلیف ختم ہو گئی اس سے. اب اللہ کے درجے تک پہنچ گیا, وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے, ختم بات. فہل بعد هذا الكفر کفر, اب کوئی اور کفر چاہیے اس کے بعد, اس کے بعد اور کوئی کفر چاہیے صوفیہ کا؟ اللہ کی پناہ, یہ کفر کی انتہا ہے. اور تو اور آگے چلیے, ان کا نظریہ کیا ہے کہ ان کے مشائخ جو ہے, جو شیوخ ہیں ان کے, وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. مشائخ الطرق یتصرفون فی الکون, ان کے جو شیخ طریقت ہیں وہی لوگ کائنات چلا رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, موت دے رہے ہیں, کسی کو کچھ لینا ہے دینا ہے, سب کچھ یہی لے دے رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تصوف کا نظریہ ہے. ہاکذا الضلال یبدأ, گمراہی کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. شروع میں
اول شیء بہذا الشکل، پہلے لگے گا کہ بہت نیک ہے، بہت اچھا عمل ہو رہا ہے، بہت پیارا عمل ہو رہا ہے، نام بدل کر کے اچھے سے اس کو پیش کیا جائے گا، نیت کہیں گے اچھی ہے، پھر جب اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ قباحت کے آخری درجے کو پہنچ جاتے ہیں، کفر کے آخری درجے تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جب رسول کی مخالفت ہوگی، سنتوں کی مخالفت ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ لیکن جو لوگ سنت کے پابند ہیں، جو لوگ شریعت کے پابند ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے پابند ہیں، وہ آج تک اسی منہج پر چل رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ اسی منہج پر چلتے رہیں گے۔ لیکن جو گمراہ لوگ ہیں، جو رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، جو اس طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، تو انہوں نے دین کو بدل دیا ہے، عبادتوں کو بدل دیا ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، دین کے اندر بدعتیں ایجاد کر دی ہیں، اور یہی ان کا انجام ہے، اور اسی پر وہ کیا ہے؟ وہ خوش ہیں اور اسی میں وہ مگن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک سوال یہ تھا کہ مل فرق بین من غیر حکم اللہ والذی یحکم بغیر ما انزل اللہ، جو آدمی اللہ کے حکم کو بدل دیتا ہے اور وہ شخص جو آدمی جو اللہ کے علاوہ، فیصلے کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کرتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ شیخ نے کہا کلہ سوا، دونوں برابر ہے، ولكن هذا من باب التشنيع عليه لأنه إذا حكم بغير ما أنزل فقد غير حكم الله وإذا حكم بغير ما أنزل الله فهو جائر۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ جو آدمی بدل رہا ہے اللہ کے فیصلے کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ برا ہے، وہ کیا ہے؟ زیادہ شنیع اور قبیح ہے، کیونکہ اذا حکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کر رہا ہے، فقد غیر حکم اللہ، گویا کہ وہ اللہ کے حکم کو بدل رہا ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کر رہا ہے، فَهُوَ جَائِرٌ، تو وہ ظالم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ظالم ہے، لِأَنَّ الْعَدْلَ فِي حُكْمِ اللَّهِ، کیونکہ انصاف اللہ کے فیصلے میں ہے، عدل انصاف اللہ کے فیصلے میں ہے، اور زیادتی، ظلم، سرکشی، عدوان کس میں ہے؟ اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے میں آپ کو زیادتی ملے گی، ظلم ملے گا، سرکشی ملے گی، عدوان ملے گا، لیکن اللہ کے فیصلے میں عدل ہے، انصاف ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک سوال یہاں ہے، اذا اہتم المسلم بالارکان، ایک مسلمان ہے ارکان کی پابندی کرتا ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، بنیاد ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، فواحش سے دور ہے، شرک کے وسائل سے دور ہے، لیکن ولیکن ابتلی بالتہاؤن بالنظر، لیکن کیا ہے؟ کبھی کبھار محرمات کو دیکھ لیتا ہے، غفلت برتتا ہے اس میں، یا گانا وغیرہ سن لیتا ہے، گانا وغیرہ سن لیتا ہے، جیسا کہ بہت سے نوجوان یہ کیا ہے سوچتے ہیں کہ ٹائم پاس کرتے ہیں، چلو گانا لگا دیتے ہیں، گاڑیوں میں گانا لگا لیتے ہیں، چلتے پھرتے گانا سنتے ہیں، یا کوئی سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں، یا اس جیسی کوئی چیز دیکھتے ہیں، جیسے پکچر وغیرہ دیکھتے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ تو شیخ نے کہا یہ کبائر، یہ کبیرہ گناہ ہے، النظر الی ما حرم اللہ، اللہ نے جس چیز کو دیکھنا حرام کیا ہے اس کی طرف دیکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سننا، واستماع ما حرم اللہ، اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو سننا، کہہ رہے ہیں کہ یعد من الکبائر، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، سننا حرام تھا اس کو سن رہا ہے تو بھی کبیرہ گناہ ہے۔ فعلیہ التوبۃ الی اللہ، ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ولیکن ما یخرج ذلک من الدین، لیکن اس عمل پر اسے دین سے باہر نہیں کیا جائے، دین سے خارج نہیں ہے وہ۔ ولیکن یعتبر عاصیا، لیکن اسے گنہگار مانا جائے گا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مانا جائے گا، البتہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ایسے کیا ہے؟ توبہ واجب ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ان التمائم والتولة شرک، هذا الحدیث، ایک حدیث ہے کہ ان التمائم، تمائم اور تیولا یہ شرک ہے، یہ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ تمائم کیا ہے، تیولا کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان الرقى والتمائم والتیولة شرک، یقیناً رقیہ
یہاں رقیہ سے مراد کیا ہے؟ رقیہ الجاہلیہ ہے، زمانے جاہلیت میں جو رقیہ جھاڑ پھونک کیا جاتا تھا، وہ طریقہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا، اس طریقے کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے۔ رقیہ الجاہلیہ، جاہلیت کا جو جھاڑ پھونک تھا، التی فیہا دعاء لغیر اللہ، جس میں غیر اللہ سے دعا کیا جاتا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے، بتوں سے، معبودوں سے دعا کیا جاتا تھا، جن سے مدد طلب کی جاتی تھی، شیاطین سے مدد طلب کی جاتی تھی، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن رقیہ شرعیہ جو ہے، شرعی رقیہ، شرعی جھاڑ پھونک، قرآنی آیات پڑھ کر کے علاج کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، یا معثور دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا شرعی طریقے سے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں رقیہ سے زمانے جاہلیت کا جو رقیہ شرکیہ تھا، اس شرکیہ رقیہ سے منع کیا گیا، اسے شرک کہا گیا۔ وہذہ شرک محرمہ، کہا یہ محرم ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، لأن فیہا دعاء لغیر اللہ، کیونکہ اس میں غیر اللہ سے دعا کیا جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اما الرقیہ التی من القرآن، لیکن وہ رقیہ جو قرآن سے ہو، معصوم دعاؤں سے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ رقیہ جائز ہے، شرعی جھاڑ پھونک جائز ہے۔ والتمائم، تمائم کیا چیز ہے؟ تمیمہ کہتے ہیں ما یعلق، جو لٹکایا جاتا ہے۔ التمائم، تمائم وہ چیز ہے، کل ما یعلق علی الابدان، ہر وہ چیز جو بدن پر یا گھروں میں یا گاڑیوں میں نظر بس سے بچنے کے گمان سے لگایا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، وہ تمائم کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کو کوئی چیز باندھ کر کے لٹکا دیتے ہیں، جانوروں میں گھنٹا وغیرہ باندھ کے لٹکا دیتے ہیں، گھروں میں کوئی چیز باندھ کر کے لٹکا دیتے ہیں، تاکہ کیا ہے؟ نظر بس سے بچا جائے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے، اس کو شرک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ یہ لٹکانے سے اسے عافیت ہوتی ہے، وہ نہیں ڈرتا ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے، یہ چیز کیا ہے؟ شرعاً غلط ہے، لٹکانا یہ جائز نہیں ہے۔ فَيُعَلِّقُونَ عَلَىٰ أَبْدَانِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مُمْتَلِكَاتِهِمْ يَتَّقُونَ بِالْعِلْمِ بِزَعْمِهِمْ فَهَٰذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لوگ اس گمان سے اپنے اولادوں کے جسموں پر لٹکاتے ہیں، یا اپنے گھروں میں، پراپرٹی، دکانوں میں، یا اپنے گاڑیوں میں یا جانوروں میں لٹکاتے ہیں تاکہ نظر بد سے بچا جائے، تو یہ شریعت میں منع ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیونکہ اس میں اعتماد کس پر کیا جا رہا ہے؟ کہ وہ چیز جو لٹکا رہا ہے بندہ، اسی وجہ سے اسے نظر نہیں لگتی ہے، اسے نظر نہیں لگتی ہے۔ بلاؤں کے، مصیبتوں کے ہٹانے میں آدمی غیر اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے پر سہارا لے رہا ہے، دوسرے پر بھروسہ کر رہا ہے، دوسرے سے مدد لے رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ ایسے ہی تیولا، تیولا کیا چیز ہے؟ کچھ چیز ہے جو بنایا جاتا تھا اس گمان سے کہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت کروائی جاتی ہے، اور الزوج الی امرأتہ، یا شوہر بیوی میں محبت، یا بیوی شوہر میں محبت کی غرض سے جادو کا کچھ عمل کیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ عمل ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں اس عمل کو، جادوگروں کے پاس جا جا کر کے لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت۔ بہت سے لوگ اپنے داماد کے لیے کرواتے ہیں کہ داماد بیٹی کو نہیں مانتا ہے تو چلے گئے جادوگر کے پاس، اور اس سے کوئی نہ کوئی کرتب کروا کے لاتے ہیں، اور وہ لا کر کے وہ اپنے داماد کو کھلاتے یا پلاتے، یا بہرحال یہ صورت آج بھی مسلمانوں میں بھی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، جادوگروں کے پاس جا کر کے اس طرح کے اعمال، میاں بیوی محبت کے لیے یا میاں بیوی میں جدائی کے لیے یہ عمل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہیں، شرک ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ عمل کیا ہے؟ شرک ہے۔ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جہاں جادو کا ذکر کیا، وہاں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفریق اور جدائی کروا دی جاتی ہے یا محبت کروایا جاتا ہے۔ یہ عمل تیولا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تیولا۔ یہ تیولا بھی شرک ہے۔ تیولا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ہمارے سماج کی، معاشرے کی، اور اس طرح کے جو جرائم ہیں ان جرائم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھے۔ رب العالمین ہمیں توحید اور ایمان پر قائم رکھے، اور اگر ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا، ہم نے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیرے رحم و کرم سے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔
رب العالمین اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ رب العالمین اگر کوئی کوتاہی اور کمی ہوئی ہے تو رب العالمین تو ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو، ان خامیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین ہمیں اخلاص کی توفیق دے، اپنے دین پر قائم رکھے، دین کی نشر و اشاعت کی توفیق دے، کتاب و سنت کی پابندی کی توفیق دے۔ آمین وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں یہ ہمارا درس ختم ہو چکا ہے، کورس ختم ہو چکا ہے۔